اور مرزا جیلمی کو میرا چیلنج ہے کہ پوری محدثین کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، کوئی ایک محدث، کوئی صرف ایک حوالہ پیش کر دو جس کسی محدث نے امام سفیان ابن عیینہ کے انعنا کی وجہ سے سیدنا خالد بن ولید والے اس زہر پینے والے واقعے کو ضعیف اور جعلی قرار دیا۔ کسی ایک محدث کا حوالہ پیش کرو، اور ٹائم مرزا صاحب قیامت تک ہے، قیامت تک ٹائم ہے، ایک حوالہ پیش کر دو۔ مرزا جو ہے وہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن حوالہ پیش نہیں کر سکتا، کوئی ایک حوالہ بھی مرزا کے پاس موجود۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، سب سے پہلے عبد القیوم بھائی نے سوال کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ صحیح بخاری میں بھی ایک ایسی حدیث ہے، سفیان بن عوینہ والی روایت ہے، تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بریف کر دیں۔ میں نے بتا دی ہوئے میرے بھائی، میں نے جو مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی کے حوالے سے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام پر جو تہمت لگائی گئی ہے زہر پینے والی، اس پہ میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اور میں نے اس میں مقدمہ پیش کیا ہے کہ زہر کھانا ایک حرام عمل ہے، کرامت خلاف عقل تو ہوتی ہے لیکن خلاف شرع نہیں ہوتی، اور اس کی دلیل میں نے بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں سے یہ ثابت کیا تھا کہ زہر کھانا فی نفسی ہی حرام ہے، لہذا حرام عمل کرنے کے بعد انسان یہ کلیم کرے کہ یہ کرامت ہو گئی ہے تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ ایک مقدمہ ہے جو میں نے بیان کیا۔ اس کے بعد جو انہوں نے روایتیں پیش کی، میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا، جو انہوں نے 2 نمبری کی، 12 کتابیں کھول کے بتائیں، اور 12 کی 12 کتابوں میں منقطع روایت تھی، وہی جس میں 2 تابعین ہیں، ابو السفر اور ابو بردہ، ان کی حضرت خالد ابن ولید سے سماعت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ لوگ جھوٹ کے اوپر توبہ کریں کہ جو یہ 12 کتابیں دکھا رہے تھے ساری جعلی روایتیں، اور ایک روایت جس کا طبرانی کا انہوں نے ذکر کیا، وہ بھی جہاں سے انہوں نے پڑھی وہاں پہ بھی ساتھ یہ بات لکھی ہوئی تھی، اور طبرانی کی اس روایت کو خود امام ہیثمی نے نقل نہیں کیا، صرف اس کا ذکر کیا، اور ساتھ انہوں نے جو ان کی 12 کتابوں کی روایتیں ہیں ان کے بارے میں کہا منقطع ہیں۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ متصل ہے، روایت تو متصل ہے لیکن اس میں سفیان بن عیینہ کی تدلیس ہے، اور سفیان بن عیینہ جب تدلیس کر رہے ہیں تو سما کی تصریح جب تک نہیں آپ دکھائیں گے صحیح سند کے ساتھ کسی اتھینٹک کتاب کے اندر، تو ہم اس روایت کو صحیح نہیں مانیں گے۔ امام مسلم نے مقدمے میں یہ لکھا ہے۔ اب رہ گیا کہ سفیان بن عیینہ کی تدلیس کی روایت بخاری مسلم میں تو یقیناً موجود ہیں، اور یہ پیش کرنے والے لوگوں کو بھی پتہ ہے، اور وہ یہ جو 2 نمبری کر رہے ہیں انہیں معلوم تو ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، انہیں پتہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو تدلیس والی روایتیں ہوتی ہیں وہ سما کی تصریح کے اوپر محمول ہوتی ہیں، اس کے اوپر اجماع ہے۔ سفیان بن عیینہ کو تو چھوڑ دیں، اعمش کی تدلیس والی روایتیں موجود ہیں۔ یہ جو اب حدیث ہے امام مسلم سے نے نقل کی ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ مسلم شریف میں ہے، اور اس میں اعمش ان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن بخاری اور مسلم سما کی تصریح پر محمول کرنے کے بعد ان روایتوں کو لیتے تھے، چاہے وہ اس کا ذکر کریں یا نہ کریں، کیونکہ وہ اس عیب کو عیب سمجھتے تھے۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے، میں نے تو نہیں گن پوائنٹ پہ ان سے لکھوایا ہے کہ مدلس کیان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی، یہ انہوں نے خود لکھا ہے۔ تو سفیان بن عیینہ بھی مدلس ہیں، سفیان ثوری بھی مدلس ہیں، اعمش بھی مدلس ہیں، حسن بصری جو ان سب سے بڑے امام ہیں وہ بھی مدلس ہیں، ان کی عن والی روایتیں ضعیف تصور ہوں گی ادر دین بخاری اور مسلم، اور یہ وہ اصول ہے جو انہیں معلوم ہے۔ اب خواہ خواہ یہ 2 نمبری کریں تو ایک علیحدہ بات ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے میں سفیان ثوری یا سفیان بن عیینہ کی تدلیس کو نہیں مانتا، پھر ہم ایسی روایتیں لے کے آئیں گے جو ان کے لیے ہضم نہیں ہوں گی۔ مثلا سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی ایک روایت لے کے آئے ہیں، سنن الکبریٰ البیہقی کے حوالے سے ہے غالباً، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر اختیار نہ کرو، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں اعتکاف نہ کرو۔ سفر والی حدیث تو بخاری مسلم میں ہے، ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے منع ہے، یہاں پہ اعتکاف نہ کرو۔ بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور بیت المقدس، اب اس روایت کو شیخ البانی صحیح مانتے ہیں چونکہ وہ صرف نظر کر رہے ہیں سفیان بن عیینہ کی تدلیس سے، تو اب یہ روایت تو صراحتاً قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن میں تو واضح ہے کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کرو
تو اس صورت میں بیویوں سے تعلق قائم نہ کرو، تو وہ تو وہاں پہ حرم کا ذکر نہیں، مطلقاً مساجد کا ذکر ہے۔ اور امت کا اجماع ہے کہ دنیا کی ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ بات اسٹیبلش ہے کہ یہ روایت اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ اس میں سفیان بن عیینہ کی تدلیس ہے، اور یہ وہ پھکی ہے جو شیخ زبیر صاحب نے اپنے استاد کو دی تھی، علمی طور پر آپ کہہ لیں، الزامی جواب کے طور پہ۔ وہ خاموش ہو گئے تھے جب انہوں نے کہا کہ میں سفیان بن عیینہ کی تدلیس کو نہیں مانوں گا، تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، اس روایت کو بھی مانو، اس کے علاوہ کوئی اور سکم نکال کے بتاؤ اس روایت میں، روایت تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں نے مسئلہ نمبر 36 میں 8 سے 10 سال پہلے یہ ریکارڈنگ میں روایت بیان کر چکا ہوں، ایسے 10 سال پہلے۔ تو اصل مقدمے کو سمجھیں، یہ پک اینڈ چوز نہیں کرنی۔ سب سے پہلے نمبر 1 یہ جھوٹ بولا، جو 12 کتابیں دکھائیں ساری انہوں نے منقطع روایتیں دکھائی تھی، اس پہ پہلے عوام سے معافی مانگے کہ میں یہ جتنی کتابیں دکھا رہا تھا، چاہے مسند ابی یعلا سے، المصنف ابن ابی شیبہ سے، اور اس کے علاوہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب سے، سب میں وہی سکم تھا، ابو سفر اور ابو بردہ والا، لیکن نہیں بتایا۔ یہ تو اب ہم نے جب ان کو ایکسپوز کیا تو اب ان کو لالے پڑ گئے۔ اور دوسرا مقدمہ ہم نے بیان کیا ہے، اس مقدمے کو پہلے توڑیں گے۔ یہ روایتیں سندن ٹھیک بھی ہوتی تب بھی درایتن قرآن اور بخاری و مسلم کی روشنی میں یہ عمل کرنا ہی حرام ہے، خودکشی کرنا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ آیت میں نے پیش بھی کی تھی، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اور بخاری میں امام بخاری نے سنن کبریٰ البیہقی میں امام بیہقی نے باب باندھا ہے کہ زہر قاتل کھانا حرام ہے۔ تو چونکہ زہر کھانا ہی حرام ہے، لہذا اس کی کوئی کرامت نہیں ثابت ہوگی۔ کوئی بسم اللہ پڑھ کے ساکڑ میں 2 انگلیاں دے اور بچ جائے، پاسبل ہی نہیں ہے، یہ حرام کام ہے خودکشی کرنا۔ کرامت بھی نہیں ہو سکتی، کرامت خلاف عقل ہوتی ہے کہ کسی نے دعا کی، قید سالی تھی، بارش ہو گئی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ بارش ہونا بھی حلال کام ہے، دعا کرنا بھی حلال کام ہے۔ اور ایک خلاف عقل ہوئی کہ قید سالی میں اچانک بادل نمودار ہو گئے، جس طرح دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں حضرت انس بن مالک کی دعا کا ذکر ہے، وہ بھی میں نے 7-8 سال پہلے کرامات کے اوپر مسئلہ 130A B C D ریکارڈ کروائے تھے۔ تو آپ میری ویڈیو وہی دوبارہ دیکھ لیں، مفتی حنیف قریشی صاحب کو جو میں نے جواب دیا، اس میں میں نے مقدمہ پیش کیا، اور مقدمے کا جواب پک اینڈ چوز سے ایک جملے سے نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ان لوگوں کے جھوٹ پکڑے گئے۔